یہ آپ کا تقریباً ہو گیا ہے ستیہ ناش۔ آپ کرتے ہیں بات بڑی بڑی منہ کھول کے مگرمچھ کی طرح کہ اسلامک ریپبلک کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جمہوریت ایسی ہوتی ہے جو آپ کے ملک میں نظر آ رہی۔ ڈنڈا شاہی آپ کرتے ہیں، رشوت آپ کرتے ہیں، آپ کی پولیس ادھر مارتی ہے، ادھر مارتی ہے، کیسز بند ہو جاتے ہیں، غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کو مار پڑتی ہے، اس کا ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے، اس کا منہ توڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس طرح چلاؤ گے حکومت؟ ہیلو، السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسٹاک میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ انکل، میرا سوال یہ ہے کہ 15 مہینوں میں جو اس موجودہ حکومت نے کام کیا اور اپنے کیسز بھی معاف کروا لیے، اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لوگوں کی وفاداریاں بھی تبدیل کرا لی، اب جلد بازی میں جو ہے وہ اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں کہ نگراں حکومت جو ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر لے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ قانون ہو، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لے کر اس کو شمالی کوریا بنا دیں۔ اس میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ آگے گزر رہا ہے؟ جو آنے والے دن میں کیا مشاہدہ ہے آپ کا؟ جی انکل۔ اوکے طاہر، یہ تو آپ بڑا کرنٹ ٹاپک لائیں ملک کے لیے، بڑا اہم ہے۔ بھائی شہری ہیں اس ملک کے، ہمارا ہمارا سب کا ایک خاص انٹرسٹ ہے کہ وہی ملک کے حالات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کب صحیح ہوں گے، جو صحیح ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ جو جس طریقے کی اس وقت آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، گورنمنٹ اور پبلک کو بھی اس میں ڈالنا پڑے گا اور اپوزیشن کو بھی ڈالنا پڑے گا۔ دیکھیں، آپ ایک باڈی کا نام ہے جس کو ملک کہتے ہیں، تو یہ باڈی رہ گئی ہے آپ کے پاس، اس کی روح جو ہے نا، جس میں عوام بھی شامل ہے، وہ قبض ہو گئی، روح قبض۔ تو آپ ایک مردہ سسٹم کا حصہ ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس پر، انہوں نے کیا کرنا ہے مردے کے ساتھ؟ گدھوں کی طرح اس کو کھانا ہے۔ اب وہ گورنمنٹ میں، وہ جوڈیشری میں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، وہ پبلک سیکٹر کا حصہ ہے، اپوزیشن کا حصہ ہے۔ یہ آپ کا تقریباً ہو گیا ہے ستیہ ناش۔ آپ کرتے ہیں بات بڑی بڑی منہ کھول کے مگرمچھ کی طرح کہ اسلامک ریپبلک کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جمہوریت ایسی ہوتی ہے جو آپ کے ملک میں نظر آ رہی۔ ڈنڈا شاہی آپ کرتے ہیں، رشوت آپ کرتے ہیں، آپ کی پولیس ادھر مارتی ہے، ادھر مارتی ہے، کیسز بند ہو جاتے ہیں، غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کو مار پڑتی ہے، اس کا ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے، اس کا منہ توڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس طرح چلاؤ گے حکومت؟ کیوں؟ تمہارے آباء و اجداد اٹالین مافیا سے، جو یو ایس اے میں جس وقت شراب بیچنا قانون کے خلاف تھی، اتنے وہ عیسائی تھے پکے کہ شراب بیچنا منع تھا، آج سے 150 سال پہلے یو ایس اے میں اٹالین مافیا نے گورنمنٹ سے مقابلہ کیا، گورنمنٹ کے سینیٹروں کے گلے کاٹ دیے اور اس خرابی کو پورے ملک میں پھیلایا۔ لیکن مافیا تھی، اس کا کام ہی غلط تھا، اور اس غلط کام کی وجہ سے وہ آج بھی بدنام ہے۔ لاس ویگس کی ہسٹری بھی یہی ہے، خراب ترین لوگوں نے۔ لیکن بھائی، نہ آپ اٹالین مافیا سے ہو، نہ اٹالین مافیا آپ کا اسکول ہے، نہ اٹالین مافیا آپ کا مذہب ہے۔ تو یہ مافیا والی حرکتیں آپ گورنمنٹ میں رہ کے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ شرم آتی ہے؟ ہمارے نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھ کے تارے ہلا رہے ہیں، عرب جا رہے ہیں، زردائی صاحب سے مشاورت ہو رہی۔ کیا مشاورت ہو رہی؟ جو اتنے کرپشن ہو رہے ہیں، جو اتنے کرپشن کے نام سے یہ ملک دنیا میں ذلت آمیز ایک ریپوٹیشن کا عادی ہو گیا ہے، جس کی عزت نہیں کی جاتی، تمہارا پاسپورٹ آگے پھینک دیا جاتا ہے دنیا۔ تم لوگ کیا چاہ رہے ہو؟ ابھی جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کیا آپ کا انٹرسٹ ہے؟ دبا دب جو یہ اسمبلی جو
پاس کر رہی ہے بلوں کو. کیا مقصد؟ یہ جو نگراں گورنمنٹ آ رہی ہے اس میں آپ کے لوگ آئیں گے، نواز شریف صاحب کے لوگ آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ اور لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ زرداری صاحب کے لوگ آئیں گے. بندر باٹ کرنا ہے. عمران کے لوگوں کو آپ خریدیں گے ہیں؟ کیوں خریدیں گے؟ اچھا وہ بک گئے آپ کے اصول کا، بک گئے. اس کا مطلب ہر چیز پاکستان میں، جمہوریت، مذہب، قانون، چیف جسٹس، فوج کے لوگ، دوسرے لوگ، اپوزیشن، عمران کے پیروکار، دوسرے، تیسرے، چوتھے، علماء، عالم. تم نے یہ پرشین بازار لگایا ہوا جہاں ہر چیز بکے گی. یار تم کو شرم آتی ہے؟ تم یار یا تو اچھا سنو بات، اس کو آسان کرو. پاکستان کو تم بناؤ سیکولر اسٹیٹ، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے کہ یار مذہب ہمارا اسلام ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں، اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف ایک لفظ بھی ہمارے لیے حرام ہے. لیکن بھائی دنیا داری کرنی ہے تو آپ کو مذہب کو چلاؤ یار، جتنا وزن اٹھا سکتے ہو. دنیا دار بنو، دنیا کا کام کرو، گلوبلائزیشن کا حصہ بنو. اور یہ بے ایمانی، کرپشن اور یہ جو آپ ناانصافیاں کرتے ہیں، اقتدار میں ہے تو آپ نے دوسرے کا گلا کاٹ دیا، دوسرے کو قتل کروا دیا، دوسرے کے خلاف کیس، جعلی کیس بنا دیا. یار ایسا نہیں. اگر تم بھی یہی کرتے ہو، اپوزیشن کا لائق اقتدار میں وہ بھی یہی کرتے ہیں، تو آپ تو ایک ہی ٹوکری کے گندے ترین انڈے ہیں. تم گندے ترین انڈے سے چوزا کیسے نکلے گا؟ وہ ایک اچھا جانور، ایک اچھا پرندہ کیسے بنے گا جب آپ کی فطرت میں یہ تمام غلاظت گوبر بھرا ہوا ہے؟ یار تم پاکستان کی تھوڑی بہت تو عزت کر لو یار، اپنے مذہب کی بھی کر لو، اپنی قوم کی بھی کر لو. ٹھیک ہے یہ سالے سب غلط ہیں، ان کا برا حال ہے، ان کو تم بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھتے ہو. یار ٹھیک ہے بھیڑ بکریوں کی طرح، ان کی بیسک ضروریات پوری کر دو. ان کو تھوڑا سا پڑھا لکھا لو، ان کو تھوڑا سا شعور دے دو. زیادہ مانگ رہا ہوں آپ سے، اتنا کام کر سکتے ہو؟ تمہارا ضمیر نہیں ہے کوئی؟ تم اپنے لوگوں کے لیے اتنا کام نہیں کر سکتے؟ کل تم نے خدا کے پاس نہیں جانا. کیا اپوزیشن کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہو؟ کر دو. ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہو؟ کر دو بھائی. لیکن تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم اس ملک کو صحیح چلاؤ؟ جو آپ کا پچھلا ریکارڈ ہے وہ تو اس کی غمازی نہیں کرتا، اس کی تائید نہیں کرتا. اس سے پہلے حکومتوں کا جو ریکارڈ ہے، آپ نے ایک چون کا مربع بنایا اور ہر وقت گورنمنٹ کو توڑنا پڑا، ختم کرنا پڑا. اور یہ اتحاد مفادات کی بنیاد پر ہے. یار پھر تم مزاروں پہ بھی جاتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، قرآن شریف کا ریفرنس بھی دیتے ہو. تمہیں اللہ کی سزا کا خوف ہے؟ خدائے ذوالجلال رب العالمین کا خوف ہے؟ یار تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ جو آپ جس ذہنیت اور جس سوچ کے تحت دبا دب قانون سازی کر رہے ہیں، صحیح ہے، غلط ہے، الٹا ہے، سیدھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کورٹ نے کچھ بھی نہیں اکھاڑ لینا، آپ نے کورٹ کو چیلنج کر دیا. کورٹ کا اپنا ریپوٹیشن خراب ہے، وہ آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو مل رہا ہے. اسمبلی ہے بھائی، اسمبلی کی ایک طاقت ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی ایک طاقت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. وہ ہتھیار آپ کے ہاتھ میں. اب آپ نے کہا اس ہتھیار سے تو صحیح غلط سب کو قتل کرنا، سب کو برباد کرنا. نہیں، آپ یہ اچھا کام نہیں کرتے. ہوش کے ناخن پکڑو اور رمق برابر انصاف کرو. یہ آپ کی قوم کا، آپ کی اپوزیشن کا، آپ کے رعایا کا حق بنتا ہے. تو میں ایک چھوٹا سا مشورہ یہ دوں گا کہ ایک ماڈل بناؤ یار. اگر نہیں سنبھل رہا ملک تو اجلاس بلاؤ، ریفرینڈم کراؤ، ملک کو پٹے پہ دو یار. انگلینڈ کو دو، جرمنی کو دو، یو ایس اے کو دو، چائنا کو دو. میں لبرل ٹائپ کا آدمی ہوں اور میری سوچ انشاءاللہ وہی رہے گی
اور مذہب کے بارے میں جتنا میں سوچ سکتا ہوں، جتنا میں نے مذہب کو پڑھا ہے، دوسرے مذاہب کو پڑھا ہے، مذہب ایک عظیم اسکول ہے. کبھی میں کسی مذہب کے خلاف نہیں بولوں گا. مذہب نے آپ کو ہمیشہ اچھائی بانٹی ہے. آپ کو جانور سے انسان کا بچہ بنایا جس کا نام مذہب ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے خلاف نہیں کیا، لیکن مذہب کو لوگوں کو پر حاوی مت کرو. علماء سن رہے ہو، تم نے بھی ستیہ ناش کیا ہے. یہ جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے نا، یہ جو تم نے حرکتیں کی، یہ جو چورن بیچ رہے، ہاں، دکانیں کھول کے بیٹھے، صدقے لے رہے ہو، کنٹریبیوشن لے رہے ہو، گردن تمہارے کتے کی طرح اکڑی ہوئی. یار تیرے کو خوف خدا ہے؟ دوزخ کا ایندھن بننا چاہتا؟ حدیث نبوی سنا رہا ہوں تم کو. ریاکاری چھوڑ دو، اللہ کے سولجر بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خاکستر کر دو، تب تو عالم ہے. یہ نہیں بھولنا ہے آپ نے. عالموں سے بول رہا ہوں. پاکستان پھر دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دے اس قوم کو. گورنمنٹ سے خاص میسیج ہے، دیکھو یار، کسی خراب انٹینشن کے تحت اگر تم کام کر رہے ہو نا، تو تم لوگوں سے ذلیل کوئی انسان نہیں ہے. پاکستان فرسٹ، پاکستان سیکنڈ، پاکستان تھرڈ، اور ملوں میں اس کو حصہ بناؤ. اسلام فرسٹ، اسلام سیکنڈ، اسلام تھرڈ، اللہ فرسٹ، اس کا رسول فرسٹ. اس کو اپنا حصہ بناؤ. مسلمانوں کی اولاد ہو یار، تم کیوں بزد ہو کہ تمہیں لوگ کتے کی طرح دیکھیں دنیا میں؟ کیا حاصل کرے گا تم ان تمام حرکتوں سے؟ قانون سازی کرو، ٹھیک ہے، جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ کرو. عدلیہ کو اسٹرانگ بناؤ یار، فوج کو اسٹرانگ بناؤ. وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پیارے ہیں. ٹھیک ہے یار، کرپشن ہو گیا، غلطیاں ہو گئی، عدلیہ نے بھی حرامی پن کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا، لیکن اس کا کوئی مقام ہے، کوئی سٹیج ہے. اس کو کب ختم کرو گے؟ وقت آ گیا، ورنہ تمہیں نیز تو نابود کر دیا جائے گا. دنیا کے نقشے سے کچرے کی طرح اکھاڑ کے ڈسٹ بن میں تمہیں پھینکا جائے گا، جس کا نام پاکستان ہے اور جس کا نام پاکستانی قوم. ہر سمجھ میں متحد ہو جاؤ. قائد اعظم کا پیغام، اتحاد، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. یار کہیں تو آنر کرو اپنے خدا کو، اپنے رسول کو، اپنے لیڈر کو، اپنے فادر آف دی نیشن کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی قوم کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. کہیں تو یار، کہیں تو آنر کرو. یہ سب کا حق بنتا ہے. چلیں، پاکستان زندہ باد. مایوس نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے بھی ہم ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے بھی ساتھ ہیں. کوشش یہ ہے آپ لوگ بھی مل کے بیٹھ جاؤ یار، کوئی خراب بات ہے اس میں. فضل الرحمان صاحب آپ بھی مل کے بیٹھ جاؤ یار، کوئی خراب بات ہے. زرداری صاحب کو بھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، بلاول صاحب کو بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار وہ بھائی کتنے جرائم کرو، چھوڑ دو، توبہ کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. قارون جیسے کو، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا یار موسیٰ تو اتنا ظالم ہے کہ اس کو دھسا دیا زمین میں، مر گیا. وہ تجھ سے معافی مانگتا رہا اور پھر معافی مانگتا رہا اور پھر معافی مانگتا رہا. تو نے معاف نہیں کیا، تیرا جلال غصہ اتنا تھا. خدا کی قسم جو تیرا معبود ہے، میں تیرا خدا ہوں. اگر قارون مجھ سے اس دل سے، اس عاجزی سے ایک دفعہ معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا. موسیٰ، یہ شان ہے خدا کی. کیا زرداری، کیا نواز شریف، کیا عمران خان، سب کو اللہ معاف کر سکتا. انسان بن جائے یار، معافی مانگو اپنے خدا سے. اس خراب صفحے کو پھاڑو، آگے بڑھو، پاکستان کا نام آگے کرو. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.